محترم حاضرین، معزز سامعین، قابل احترام ماں اور بہنوں، اسٹیج پر رونق افروز علماء دین، شعراء اعظام، عام گاج ارہ باڑی کی سرزمین پر منعقد ہونے والا اصلاح معاشرہ کا یہ اجلاس گزشتہ برس میں ہوا تھا، خاکسار کی حاضری ہوئی تھی۔ یہ یہاں کے نوجوانوں کی دین دوستی کی علامت ہے کہ وہ اس طرح کے دینی پروگرام آرگنائز کرتے ہیں اور علماء کرام کو مدعو کر کے کچھ دین کی باتیں سننے سنانے کا ماحول بناتے ہیں۔ آج کے وقت میں اگر کوئی دین کی اتنی بھی فکر کر رہا ہے تو بہت بڑی بات ہے، ورنہ آج کے نوجوان ان کی فکریں کچھ اور ہی ہو گئی ہیں۔ آج کے نوجوانوں کی فکریں بالکل بدل گئی ہیں۔ دین کے بارے میں کیا، وہ اپنی دنیا کے بارے میں بھی نہیں سوچ رہے۔ آج کا نوجوان اپنی دنیا کے بارے میں بھی نہیں سوچ رہا ہے۔ ہندوستان میں سب سے زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے۔ یہ کنٹری اپنے یوتھ پر فخر کرتا ہے۔ ہمارا ملک دوسرے ممالک سے کہتا ہے کہ ہمارے یہاں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بوڑھے بھی کم ہیں، بچے بھی کم ہیں، نوجوان بہت زیادہ ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ نوجوان کسی کام کے نہیں ہے۔ ہمارا نوجوان آج نکمہ بن کر رہ گیا ہے۔ عمل کرنا، عملی میدان میں اترنا یہ تو دور کی بات ہے، فکر کرنے کی بھی قوت اور فکر کرنے کی بھی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے کہ کچھ سوچا جائے، کچھ تفکر کیا جائے، کچھ غور و خوض کیا جائے اپنے معاشرے کے بارے میں، اپنے سماج کے بارے میں، اپنی بستی کے بارے میں، اپنے محلے کے بارے میں کچھ سوچ وچار کیا جائے۔ اور سوچیں گے کیسے؟ سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے آج کے نوجوان کے پاس۔ آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارا سماج، آج یہ مسلم معاشرہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی آبادی ہے، یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، یہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے، سب سے زیادہ ناچاقی، سب سے زیادہ دشمنی، سب سے زیادہ نفرت، بغض، کینہ، بیر، عداوت یہ مسلم محلوں میں آپ کو ملے گا۔ بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، چچا بھتیجے کا دشمن بنا ہوا ہے، بھتیجا چچا کا دشمن بنا ہوا ہے۔ آپس کی رشتہ داریوں میں وہ درار پیدا ہو گئی ہے کہ جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ حضرات اپنے محلوں کا حال دیکھیں، اپنی بستیوں پر نظر دوڑائیں، اپنے گھروں کے اندر کا جائزہ لیں۔ باپ کو بیٹی سے شکایت ہے، بیٹی کو باپ سے شکایت ہے، باپ کو اولاد سے شکایت ہے، اولاد کو والدین سے شکایت ہے۔ یہ کیا معاشرہ ہم نے بنا رکھا ہے؟ یہ مسلم معاشرہ ہے، یہ مسلم گھرانے۔ ایک وہ دور تھا کہ دوسروں کو اپنایا جا رہا ہے، اور ایک یہ دور ہے کہ اپنوں کو ٹھکرایا جا رہا ہے۔ رحماء بینہم۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کریں، ہم اپنے سماج میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں اور اپنی بستی کے لیے، اپنے محلے کے لیے اجتماعی طور پر اقدام کریں۔ ہمارے پورے محلے میں اگر تعلیمی اعتبار سے پسماندگی ہے تو پورے محلے کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے محلے میں تعلیم آگے کیسے بڑھے گی، ایجوکیشن میں ہمارے بچے آگے کیسے بڑھیں گے۔ پورا محلہ سر جوڑ کر بیٹھے۔
آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف ہمارا بچہ پڑھے، فلاں کا بچہ آگے نہ بڑھے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ پڑھے، میرے بھائی کا بچہ نہ پڑھے. جب تک آپ کی سوچ ایسی ہوگی آپ کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے. اور اگر آپ نے انفرادی طور پر ترقی کر لی تو اس ترقی کا کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا. اس لیے اپنے درمیان اجتماعیت پیدا کیجیے. ان نوجوانوں کو کام میں لائیے اور ان نوجوانوں سے کام لینے کی ضرورت ہے. یہ نوجوان جس دن بیدار ہو گیا تو ہندوستان کی تقدیر بدل جائے گی. ان نوجوانوں نے اگر ٹھان لیا کہ ہمیں اپنی بستی کی شان بڑھانی ہے، ہمیں اپنے ملک کی شان بڑھانی ہے، ہمیں اپنے محلے کی شان بڑھانی ہے، تو اس دن انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان فضول کاموں کو چھوڑ کر صحیح کاموں کی طرف قدم بڑھائیں. آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ کم از کم آپ اپنے محلوں میں، اپنی بستی میں ایک دینی مکتب کا قیام کریں، دینی مکتب قائم کریں جہاں آپ کے بچوں کو اسلام سکھایا جائے، قرآن سکھایا جائے، دین سکھایا جائے، نماز سکھائی جائے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو بتائے جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا جائے، آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائی جائے. ہر محلے میں ایک مکتب کا ہونا ضروری ہے. ہر محلے میں ایک مکتب کا قیام کیجئے اور ہر مسلمان پر یہ لازمی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کرے، اپنے بچوں کی ایمانی تربیت کرے. میرے دوستو، ایک بات کہہ کر میں جانا چاہتا ہوں کہ آنے والا دور بہت پرخطر دور ہے. خاص کر ہمارا تشخص، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر یہ تو تباہ ہو چکا ہے. اس کو مزید تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کلچر ختم ہونے کے دہانے پر ہے. آنے والے دور میں اب اپنے ایمان کی فکر کیجیے. ہماری نسلوں کا ایمان کیسے باقی رہے گا؟ آنے والی نسلیں اپنے ایمان کو محفوظ رکھ پائیں گی یا نہیں؟ اب یہ فکر کیجیے. اس لیے کہ آپ کے خلاف تمام تر تدبیریں اختیار کی جا چکی ہیں، عملی میدان میں لوگ اتر چکے ہیں. اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھایا، اگر آپ نے اپنے بچوں کو اسلام نہیں سکھایا، اگر آپ نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم، دینی تربیت نہیں کی، آپ نے نہیں بتایا کہ نبی کون ہے، آپ نے نہیں بتایا کہ اللہ کون ہے، آپ نے نہیں بتایا کہ قرآن کیا ہے، آپ نے نہیں بتایا کہ کلمہ کے کیا معنی ہیں، تو آنے والے وقت میں آپ کے بچوں کے ایمان کو کوئی بھی اچک کر لے جائے گا اور انہیں خبر تک نہیں ہوگی. اس لیے میرے دوستو، سازشیں چل رہی ہے مسلمانوں سے ان کے ایمان کو کیسے چھین لیا جائے. آج ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہو گیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہمارا نوجوان اگر اس سے پوچھ لو کہ پہلا کلمہ کیا ہے تو پہلا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں. اس کو پڑھا کر دینا پڑتا ہے، اس کو کہلوانا پڑتا ہے. اگر نبی کا تعارف معلوم کر لیجئے کہ آپ کے نبی کون ہیں تو بتانے کو تیار نہیں ہے. کیا گارنٹی ہے کہ یہ قبر میں ایمان کے ساتھ جائے گا، دین کے ساتھ جائے گا؟ کسی بھی چوراہے پر کوئی چور آئے گا، کوئی ڈکیت آئے گا، کوئی لٹیرا آئے گا اور اس کے ایمان کو لوٹ کر لے کر چلا جائے گا. اور خاص کر اپنے بچوں پر نگاہ رکھیے، لیکن اس سے زیادہ اپنی بچیوں پر نگاہ رکھیے. آپ کو میں آخری بات بتا کر رخصت ہو جاؤں گا. خاص کر اپنی بچیوں پر نگاہ رکھیے، اپنی لڑکیوں پر نگاہ رکھیے کہ آپ کی بچیوں کا کنیکشن کہاں کہاں ہے. گارجین ہونے کی ذمہ داری ہوتی ہے. باپ بننا تو بہت آسان ہے، لیکن باپ کی جو
ذمہ داری ہے اس کو نبھانا بہت مشکل ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر کوئی ذمہ دار ہے. ماں باپ اپنی اولاد کے ذمہ دار ہیں. ان کی دینی تربیت نہیں کریں گے تو باز پرس ہوگی. بچہ نماز نہیں سیکھے گا تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ اپنے بچے کو نماز کیوں نہیں سکھائی. بچے نے دین نہیں سمجھا, دین نہیں پڑھا, آپ سے سوال ہوگا کہ اسے بچپن میں دین کیوں نہیں سکھایا. آج ایک گروہ ہے, ایک گروپ ہے, ایک تنظیم ہے, ایک سنگٹھن ہے جس کو ٹریننگ دی جا رہی ہے, جس کو باضابطہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ مسلم بچیوں کو پھنساؤ, فون کے ذریعے سے ہو, موبائل کے ذریعے سے ہو, ان بچیوں کو پھنساؤ, ورغلاؤ, پٹاؤ, شادی کرو اور پھر اس کے بعد ان کی زندگی تباہ کرو. سینکڑوں ایسے واقعات ہیں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک, دلی سے لے کر اجمیر تک, سینکڑوں ایسے واقعات ہیں کہ لڑکی نے غیر قوم کے لڑکے سے بھاگ کر شادی کی اور 2 سال کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا, یا اس کو بیچ دیا گیا, یا اس کو ذلیل اور رسوا کر کے بھیج دیا گیا. اس کا کوئی پرسان حال نہیں. پھر ماں باپ بھی ایکسپٹ نہیں کرتے. تو چلی گئی تھی, دوسرے کے ساتھ چلی گئی تھی, اب ہم کیا کریں گے, کم سے کم اپنے مذہب پر رہتی تو ہم تجھے قبول کرتے. اب تو تمہارا دین گیا, ایمان گیا, مذہب گیا, عزت گئی, سب کچھ چلا گیا, اب کس طرح سے ہم تم کو ایکسپٹ کریں. وہ کہیں کی نہیں رہتی. ماں باپ کی جو عزت نیلام ہوتی ہے وہ الگ. اس لیے آپ حضرات اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کیجئے, اپنی لڑکیوں پر, اپنی بچیوں پر نگاہ رکھیے کہ وہ پڑھنے جا رہی ہے تو کہاں پڑھنے جا رہی ہے, کس ماحول میں پڑھ رہی ہے, کن لوگوں کے ساتھ جا رہی ہے, کن لوگوں کے ساتھ آ رہی ہے, اس کی سہیلیاں کون ہیں, کس سے بات کرتی ہے, کس کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے, اس کی سنگت کیسی ہے, اس کی صحبت کیسی ہے, وہ کن لوگوں کے ساتھ اس کو شریک رکھتی ہے, کن لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست رکھتی ہے, اس کے ٹیلی فون پر کن لوگوں کے نمبرات سیو ہیں, اس پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. یقین مانیے غلطی 90% ماں باپ کی ہوتی ہے اور ماں زیادہ قصوروار ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں ہمارے پاس سب سے قیمتی دولت کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی دولت کون سی ہے؟ بنگلہ, کوٹھی, کار, موٹر, بینک بیلنس, پراپرٹی, جائیداد, زمین؟ نہیں, کچھ نہیں. مکھیا گیری بھی نہیں, نیتا گیری بھی نہیں, ایم ایل اے کی کرسی بھی نہیں, ایم پی کی کرسی بھی نہیں, پی ایم بن جاؤ تب بھی نہیں. پی ایم کی کرسی بھی کوئی معنی نہیں رکھتی. ہمارے پاس آسمان کے نیچے, زمین کے اوپر سب سے قیمتی جو دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے. اس دولت کے سامنے کسی دولت کا کوئی مقابلہ نہیں. ایمان کی دولت کے سامنے کوئی دولت نہیں ٹک سکتی, اس لیے کہ ایمان ہمیشہ رہنے والی چیز ہے, ایمان ہمیشہ رہنے والی دولت ہے, ایمان ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے, ایمان کبھی نہ ختم ہونے والی دولت ہے. ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں, ایمان سے بڑی کوئی سلطنت نہیں, ایمان سے بڑی کوئی کرسی نہیں, ایمان سے بڑی کوئی بادشاہت نہیں. جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس سب کچھ ہے.